أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم عرض و وسیع. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ کی 27 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا تھا یہ جو 7 احکامات سورۃ توبہ کے اندر دیے جا رہے ہیں کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر جن سے معاہدہ ہو چکا ان کے معاہدے کی تکمیل ہونے تک ان سے معاہدہ ہے، اس کے بعد اگر یہ جہاں مل جائیں انہیں قتل کر دیا جائے. یہ ایک ایسی کیفیتیں تھیں کہ لگ رہا تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. جو یہاں پر قبائل مشرک موجود ہیں وہ تلواریں نکال لیں گے کہ خانہ جنگی کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے. لوگوں کی دلوں کے اندر یہ بات تھی، بعض کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غور تو کرو، تمہیں اللہ رب العزت نے کب تنہا چھوڑا ہے. پھر کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بہت سے میدانوں میں تم لوگ نکلے ہو، بدر میں، احد میں، خندق میں. ان مارکوں میں ذرا غور تو کرو تمہاری کیفیت کیا تھی اور دشمنوں کی کیفیت کیا تھی. پھر خاص کر اللہ نے تذکرہ کیا وہ یوم حنین، اور خاص کر حنین کے دن کی کیفیت غور کرو جب تم تو تعداد میں بہت زیادہ تھے اور کفار تو تھوڑے سے تھے اور لوگوں نے ایک لمحے میں تم پر غلبہ پا لیا تھا، لیکن تم پھر اس کے مقابلے کے اندر تمہاری کیفیتیں کیا تھیں. ایک دفعہ تو تمہارے قدم اکھڑ گئے تھے، پھر تم جڑے اور یہ سارا مارکا تھا. میں نے تذکرہ کیا تھا غزوہ حنین کے اندر کے سارے تقریباً تذکرے کر دیے تھے، لیکن میں نے یہ بات عرض کی تھی کچھ واقعات ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم آئندہ کریں. غزوہ حنین کے اندر آپ نے سارے تذکرے سن لیے، کس طریقے سے کفار کو شکست ہوئی اور کس طریقے سے اہل ایمان غالب آئے. اور یہ بھی تذکرہ ہو چکا کہ اس کے اندر قیدی کیسے آئے تھے، کیا کیا صورتحال یہ تھی. اس غزوہ حنین سے پہلے جتنے بھی مارکے ہوئے مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بہت تھوڑا رہا، لیکن غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت آیا. آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہر غازی کو جو میدان جنگ میں شریک تھا اسے چار اونٹ دیے گئے،
اور 40 بکریاں ہر مجاہد کو ملی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جنگی ترکیب یہ تھی کہ جس کے پاس گھوڑا تھا یا سوار تھا اس کو اس سے دگنا دیا جاتا تھا جو عام پیدل لڑنے والا سپاہی ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑے نے بھی کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، اس کے بھی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح میدان جنگ میں بندہ لڑتا ہے، گھوڑا بھی اسی طریقے سے اپنے مکمل کوشش کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو گھڑ سوار تھے انہیں 3 گنا دیا گیا، یعنی انہیں 12 اونٹ دیے گئے، اور بکریاں انہیں 120 بکریاں دی گئیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے لشکر کو جو مسلمانوں کے ساتھ تھا اتنا مال غنیمت آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے ذرا ایک طرف ہٹ کے مقام جعرانہ تھا، جیم عین رے الف نون ہے جعرانہ، اس مقام جعرانہ کے اندر آپ نے جو ہے ٹھہراؤ اختیار کیا، اور آپ اس انتظار میں تھے کہ کوئی آئے جو قیدی ہم نے پکڑے ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات کرے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو فتح کرنا نہیں چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے لوگوں کے دل فتح کیے جائیں، لوگوں کی گردنوں کو فتح نہ کیا جائے، ان کو گردنوں کو غلام نہ بنایا جائے بلکہ دلوں کو فتح کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اندر یہ چیز سب سے اہم تھی کہ آپ نے لوگوں کے دل فتح کیے۔ اچھا، اسی دوران یہ ہوا کہ جتنا کچھ پیسے وسائل تھے مال غنیمت وہ مہاجرین کو تقسیم ہو گیا، اور جو مکہ سے آئے جن کو تقسیم ہو گیا، لیکن انصار کو کچھ نہیں ملا۔ ایک بکری تک کسی انصاری صحابی کو نہیں ملی۔ اب یہ باتیں ہونا فطرتی طور کے اندر عجیب بات تھی، یہ انصار کے اندر سے ہمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہمیں نہیں ملا اور ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، سعد بن عبادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار پریشان ہیں، آپ نے سب کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا ہے، انصار کو نہیں دیا ہے، اور انصار پریشان ہے۔ فرمایا سعد آپ نے بارے بتاؤ، فرمایا میں بھی اپنے قوم میں سے ہوں، انہی انصار میں سے ہوں۔ گویا کہ آپ نے بھی دل کی صاف بات بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ سب کو ایک خیمے کے اندر اکٹھا کر لیا جائے۔ محدثین نے لکھا کہ وہ جو خیمہ تھا وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر سب انصار کو اکٹھا کر لیا گیا، کچھ مہاجرین بھی آئے انہیں بھی ان کے اندر بٹھا دیا گیا۔ مہاجرین کے علاوہ کچھ اور افراد آئے تو انہوں نے صحابہ ان کو اندر نہیں بیٹھنے دیا، کیونکہ معاملہ بہت ہی نازک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے منبر پر وہاں رکھی ہوئی جگہ اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے، انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے انصار کو مخاطب کیا، فرمایا انصار میں نے یہ باتیں سنی ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ نوجوان ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ تو بالکل جہالت کے رستے پر تھے، میری وجہ سے اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ سب انصار نے کہا بالکل یا رسول اللہ، اس کی کوئی شک۔ آپ میں تم لوگ محتاج تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ صاحب نے اس کی یا رسول اللہ بالکل بات ٹھیک۔ اب میں تم آپس میں لڑ رہے تھے، بھائی کا دشمن تھا، میری وجہ سے آج تم محبت اور اخوت کے اس معیار پر بیٹھے ہو، اوس و خزرج کا فرق نظر نہیں آ رہا، تم میں سے کون اوسی اور کون خزرجی ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ سب بالکل آپ نے سچ کہا۔ آپ نے بات کہنے کے بعد آپ نے اپنی بات کو دوسرے رخ سے آغاز کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت اس موقع پر منفرد تھی۔ محدثین نے کہا کہ یہ موقع تھا جو آپ کا انداز خلافت پوری قوت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں تم سب نے یہ بات کہی، لیکن تم بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو، تم کہہ سکتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا نے تم کو ٹھکرا دیا ہم نے بنا دی، اور میں کہوں گا ہاں تم سچ کہتے ہو۔ تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے اپنے لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور ہم نے آپ کے کندھے سے کندھا ملایا، تم کہہ سکتے ہو، اور میں کہوں گا جواب ہے بالکل ٹھیک۔ تم کہہ سکتے ہو تمہارے پاس آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آئے تھے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد پھر یہاں پر آئے، اللہ نے وسائل کھولے، اور اس وسائل کی وجہ سے پورے مدینے کے اندر کیفیتیں بدلتی چلی گئی، تم کہہ سکتے ہو، اور میں کہوں گا ہاں بالکل ٹھیک۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بتاؤ، لوگ دنیا کا مال و دولت اونٹ اور بکریاں لے کر گھروں کو جائیں
اور تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے کے جاؤ، اس سے بڑی بھی کوئی دولت موجود ہے؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی قسم کچھ نہیں چاہیے، ہم تو اس وجہ سے پریشان ہو گئے تھے، کہیں آپ نے انہیں مال اس لیے تقسیم کر دیا ہے، اب شاید آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ مکہ والوں اپنی برادری میں واپس لوٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر دو علیحدہ علیحدہ فیصلے ہوں اور انصار ایک راستے پر چلیں، اللہ کی قسم میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔ اگر مجھے اختیار دیا جاتا تو میں انصار ہی میں سے ہوتا۔ آپ نے انصار کی تعریف کی، فرمایا دنیا کے اندر لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور انصار دنیا سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ، میرا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں چاہیے۔ کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اور چہرے کو بوسہ دینے لگے۔ یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ اور پھر انصار کی ساری زندگی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد کے اندر آنے والے حکمران جو بھی تھے، حکمران کوئی بھی ہوتا تھا، وہ شیر انصار میں سے رکھے جاتے تھے، وہ بہترین مشورہ دیتے تھے، اور کبھی انصار کے لوگوں نے اپنے حکمران ہونے کا دعویٰ ساری زندگی نہیں کیا۔ اور ویسے دنیا کے لوگ بڑھتے رہے، اور وہ انصار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاؤں کو نبھایا تھا، وہ دنیا کے اندر کم ہوتے چلے گئے۔ پھر یہی مقام جعرانہ کے اندر آپ تشریف فرما تھے، اسی بنو حوازن کے 12 افراد نے اسلام قبول کر لیا، جو ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اپنے لوگوں کے حوالے سے آئے ہیں کہ ہمارے بنو حوازن کے لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ بڑی تعداد میں قیدی تھے، آپ نے قیدی تقسیم کر دیے تھے، آپ نے عورتیں بھی اور مرد بھی تقسیم کر دیے تھے، سب کے اندر سب کے گھروں میں غلام اور لونیاں بنا لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن تم لوگ نہ آئے، میں نے سب مال تقسیم کر دیا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں افراد چاہیے یا مال چاہیے؟ ایک چیز تمہیں چاہیے، جو تم بتاؤ۔ مال چاہیے تو سارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن تمہاری عورتوں کو، تمہارے مردوں کو نہیں چھوڑیں۔ اگر تم چاہتے ہو مال، چھوڑتے ہو مال اور چاہتے ہو چھوڑتے ہو اور اولاد اور اپنے بیوی بچوں کو دینا چاہتے ہو تو وہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہماری غیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیوی اور بچے لونیاں غلام رہیں، ہم ان کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، میں محمد اور بنو عبد المطلب، یہ آپ کا قبیلہ خاص تھا، میں اس کے حوالے سے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، وہ تمہارے ہیں میرے پاس، اور جو میرے بنو عبد المطلب میں قیدی گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، ساری عورتیں مردیں میں ابھی سے رہا کر دی، لیکن باقی جنہیں تقسیم کر چکا ہوں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، میں نماز پڑھاؤں گا اور آپ لوگ کھڑے ہو کر اپنے مطالبے کو دہرائیں گے۔ کمال دیکھیے کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوئی چیز بات مسلط اپنی زندگی میں نہیں، آپ نے ہر چیز کو مشاورت کے ساتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ان کے بعد ان جو آئے ہوئے تھے 12 افراد وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بنو حوازن کے جو قیدی ہیں وہ ہمارے حوالے واپس کر دیے جائیں، ہم ان کی رہائی کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، یہ ظہر کی نماز سے پہلے کہ میرے پاس آئے ہیں، اور میں نے اور بنو عبد المطلب جو میرا قبیلہ ہے اس کی میں نے ضمانت دے دی ہے، انہوں نے جتنے بھی مرد اور خواتین کے پاس ہیں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، وہ جانے جائیں۔ اب باقی آپ لوگوں کا اختیار ہے، آپ لوگوں کی ملکیت میں دیے جا چکے ہیں، اب آپ لوگوں کا اختیار ہے، چاہے تو انہیں چھوڑ دیں اور چاہے انہیں رکھیں۔ لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مال نہیں لیں گے، ہم صرف اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو لیں گے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، صحابہ نے ہاتھ کھڑے ہو کر یا رسول اللہ اگر آپ نے دے دیے ہم نے بھی دی، ہم نے بھی آپ ساری، اور تصور کیجیے لونڈی مفت کا نوکر مل جائے، آپ کو تنخواہ بھی نہ دینی پڑے اور آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اور ایک بندے کو 4 نوکر مل جائیں تو بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ وہ چھوڑے گا، جتنی ضمانتیں ہوں۔ یہاں بھی دوست ہمارے کل بتا رہے تھے مجھے، ایک پل مکان خریدا بنا یہاں 22 لاکھ کا، بیچنے والوں کو وہ غالطہ لگ گیا، اس نے کہا یار میں 32 لاکھ دیتا ہوں واپس کر دو، اس نے کہا نہیں میں نہیں دیتا واپس۔
حالانکہ دینے والے مکان نے دیا، بڑا خوبصورت بنا کے دیا، لیکن وہ پیسے دے چکا، مکان اس سے قبضہ ہو گیا، اس کو خیال ہو گیا کہ تو میں نے بڑی غلطی، جو بڑا پیسہ لگایا تھا، خرچ کیا تھا، بڑے شوق سے بنایا تھا، اب وہی 10 لاکھ اوپر دے رہا، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا۔ یہ چھوٹے سے مکان کو بندہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، جس کو مفت ملازم مل جائیں، مفت نوکر مل جائے، مفت اسے لونڈیاں مل جائیں۔ لونڈیاں کیا ہوتی تھی کہ بغیر نکاح کے اسے اپنے گھر پہ رکھا جا سکتا تھا، جو کچھ مرضی بندہ کرنا چاہے کر سکتا تھا، تو ساری چیزیں تقسیم ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سب صحابہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا سب ہم نے واپس کر دیا، اور یوں یہ لوگ اپنے قیدیوں کو لے کر واپس یہ اپنے گھروں کو چلے، اور یہیں سے اللہ کے نبی نے آخری فیصلے کے بعد مقام جعرانہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اور آپ عمرے کے لیے خانہ کعبہ مکہ تشریف لے گئے۔ یہ تھا وہ یوم حنین جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ یہ حنین کا مارکہ بڑا اہم مارکہ ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں سے پڑھ سکتے ہیں، اور اسے تفصیلی تذکرے کے ساتھ احادیث اور محدثین نے تذکرہ کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف، جو آیت نمبر 28 سے شروع ہوتی ہیں، انہیں دیکھیے، ان میں اللہ رب العزت نے کیا احکامات بتائے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ اہل ایمان سے مخاطب ہے، ایمان والو سنو، انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرک ہیں یہ نجس ناپاک ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ نہ قریب آئیں مسجد الحرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، عام کہتے ہیں سال کو، ھذا اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، عیلۃ محتاجی کا، فسوف، پس ان قریب، یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، انشاء اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہیں، جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں اس حرم کو، اس سرزمین عرب کو اور اس جگہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے پاک ہے۔ اس لیے یہاں آخری بات بتایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو لوگ ہیں یہ ناپاک ہیں۔ ناپاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہاتے نہیں ہیں، یہ گندے رہتے ہیں، پیشاب کو خانہ کیے رکھتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی ہم ناپاکی کہتے ہیں۔ ایک ناپاکی ہوتی ہے جسم کی، ایک ہوتی ہے روح کی ناپاکی۔ روح کی ناپاکی کیا ہے کہ شرک کو سب سے بڑی گندگی اللہ نے قرار دیا۔ شرک سے انسان کے اعمال تباہ ہوتے ہیں، اخلاق تباہ ہوتے ہیں، ان کے کردار تباہ ہوتے ہیں، اور ایسے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں گم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یا مشرکوں کو اس نجس اور ناپاکی کا تذکرہ کیا۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ مسجد حرام سے مراد وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ حرام کا لفظی معنی روک دینا ہے، حرام کے لفظی معنی ہے روک دینا، یہ حرم سے نکلا ہے روک دینا، اس کے لفظی معنی ہے، اس لیے جو چیز حرام ہو اس سے اللہ نے روک دیتے ہیں کہ اللہ نے روک دیا اس چیز کے قریب نہ جائے۔ حرام کا لفظ روک دینا، گویا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر مشرکوں کا داخلہ منع کر دیا گیا ہے، اس کے قریب نہ جائے۔ بعد عام ہاتھ، اس سال کے بعد، اس سال اجازت ہے وہ آئیں، لیکن آئندہ سال جب ہجرت کا 10واں سال ہوگا اس میں کوئی بھی مشرک یہاں نہیں آ سکتا۔ گویا کہ جب میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے لیے تشریف لائیں، اس پورے خطے کے اندر صرف ایمان والے ہوں، تاکہ میرے محبوب کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اس مشکل حالات میں مکہ میں گزارا کیا، اس تکلیف دہ حالات کے اندر آپ نے مکہ کے اندر گزارا۔ تصور کیجیے، اللہ اپنے محبوب کی ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، اور دل کی ٹھنڈک سے پوری امت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ مشرک کی یہ اختیار نہیں ہے مشرکوں کا، وہ اللہ کے گھر کے نظام کو چلائیں۔ اس پر فقہا نے کہا ہے مسجد حرام سے مراد سے وہی مسجد نہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پر مشرکوں کو داخل نہیں ہونا چاہیے، مشرکوں کو نہیں آنا چاہیے۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک رائے فرماتے ہیں مشرکوں کو مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے، لیکن اس پر سختی نہیں کرتے۔ سختی سے نہیں کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد، ان آیات کے بعد، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر موجود تھے جب طائف کے لوگ آپ سے دین سیکھنے کے لیے اسی سخت حکم کے بنیاد پر تشریف لے کر آئے تھے۔ وہ مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے خیمے قریب ترین لگا دیں مسجد کے صحن کے اندر، جہاں یہ نمازوں میں قرآن کی آواز کو سن سکیں۔ ان کے خیمے مسجد نبوی کے اندر لگا دی گئی، گویا کہ کوئی مشرک اگر دین کو سیکھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اس سے مراد صرف مسجد حرام یعنی کہ حرم جو اللہ کا ہے، خانہ کعبہ، وہاں داخل نہیں ہوتا۔ وَأَنْ خِفْتُمْ عِيلَةً، اچھا اب یہ خیال یہ تھا کہ ساری دکانداریاں اور تجارتیں تو یہ مشرکوں کے ہاتھ میں تھیں اور یہ چندے بھی یہی وصول کرتے تھے، اسی چندے سے پھر حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا چندے وندے کا، اور یہ ڈر ہوا کہ اگر یہ چلے گئے تو پھر ہو سکتا ہے کچھ مالی لحاظ سے ہمیں نقصان ہو۔ اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم محتاجی کے ڈر کرو گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، وسائل کی کمی نہیں دے گا، مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اپنے فضل سے جب چاہے گا۔ آپ دیکھ لیجیے اس وقت سے لے کر آج تک وہ خطہ ایسا ہے حرم کا، وہاں پر کبھی بھی وسائل کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تیل نکلنے سے پہلے عرب کے اندر تھوڑی مشکلات ضرور آئی تھیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب تیل نکل آیا، آج بھی دیکھیے وہاں فراوانی دولت کی، مکہ کے سرزمین پر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ انہی کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر ہوگا، ہم کل اس کو اگلی آیات کو دیکھیں گے۔ کہنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ چاہتے ہیں بندہ مومن سر اٹھا کر دیے اور معاشرے میں جو مشرک ہیں ان کے احساس کے ساتھ جئیں کہ ہم اللہ کو توحید کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر ذلت اور خالی کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی سختی سے منع کر دیا۔ ہمیشہ سے کوئی بھی ریاست ہو، آپ اسلام آباد چلے جائیے، نو گو ایریاز موجود ہیں، جہاں بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ کسی آپ ملک میں چلے جائیں، وہاں پر نو گو ایریاز ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ریاست ہے پوری زمین۔ اللہ خود کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، اس نے اس حرم کو نو گو ایریا بنا دیا ہے، یہاں پر کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اس حرم کے اندر، کوئی اس علاقے کے اندر۔ آج بھی سختی اور قانون ہے، اگر بعض لوگ غلطی سے چلے بھی جائیں تو وہ اپنی شناخت کو چھپا کر وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جو اپنی شناخت کے ساتھ وہاں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مشرک، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔